اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایک طرف ٹرمپ کی دھمکیاں جاری ہیں اور دوسری طرف ٹرمپ ایران کو استدعا بھی کر رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے نکات کو فائنل کر لیں، ورنہ ایک بار پھر کوئی ایسا سرپرائز دوں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ یعنی اس میں دھمکی بھی ہوتی ہے، درخواست بھی ہوتی ہے، ترلا بھی ہوتا ہے، منت بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی دنیا ٹرمپ کی اتری ہوئی شکل بھی دیکھ رہی ہے۔ چائنا اور رشیا کا واضح پیغام بھی آ گیا۔ ٹرمپ کا دورہ بیجنگ، پوری دنیا نے ایک اس کا میسج لیا، ٹرمپ کو بھی ایک میسج دیا گیا، اور رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن کا جب دورہ ہوا تو چائنا نے تب بھی پوری دنیا کو ایک میسج دیا کہ چائنا کا رشیا کے ساتھ کیا تعلق ہے اور امریکہ کو چائنا کس طرح سے کس لیول پہ رکھتا ہے۔ دوسری طرف محسن نقوی صاحب کا چند ہی گھنٹوں میں پاکستان کی آمد اور پاکستان میں مختصر مشاورت کے بعد واپسی دوبارہ ایران میں، اور ایران کے جو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ نتیجہ خیز گفتگو ہو سکتی ہے۔ 14 نکات ہیں اور ان کو فائنل کیا جا رہا ہے اور جلد ہی کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرے گا جی کب آئے گی اور کب ملے گی۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے 28ویں ترمیم، نئے صوبے بننے کی بات ہو رہی ہے اور پریزیڈنٹ پاکستان کے استعفوں کی بات بھی ہو رہی ہے۔ 18ویں ترمیم کا اندر ایک میجر تبدیلی کی بات بھی ہو رہی ہے، NFC کو نئے سرے سے ایڈریس کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے، کتنی اس میں صداقت ہے، کیا تبدیلی آئے گی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان آج موجود ہیں ذوالفقار علی بدر اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، اب سب جانتے ہیں ذوالفقار علی بدر کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، جہانگیر بدر صاحب کے صاحبزادے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب کے دست راست ہیں۔ نصرت واحد MNA رہی ہیں، PTI کی، کراچی سے تعلق ہے، بڑی ڈیسنٹ گفتگو کرتی ہیں اور معاملات پہ بہت گہری نظر ہے۔ میاں عرفان دولتانہ اگین ایک پولیٹیکل فیملی، عرفان دولتانہ صاحب ممبر صوبائی اسمبلی ہیں اور نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، اور بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار۔ بریگیڈیئر غضنفر صاحب، ٹرمپ کا بدلتا ہوا موڈ اور خاموشی اور ایک طرف مومنٹ جہازوں کی، اسلحے کی، اسرائیل کے پھر سے جو بیسز ہیں وہ جہازوں سے بھر گئے ہیں، اور ایران کو دھمکی بھی دی جا رہی ہے، ترلا بھی کیا جا رہا ہے کہ خدا کے لیے صلح کر لیں۔ اصل معاملہ ہے کیا؟ یہ اعصاب کی جنگ ہے یا ٹرمپ کی کوئی مجبوریاں ہیں یا ٹرمپ کا یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے جو چل رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ راحت صاحب۔ آپ نے دیکھا کل پرسوں تہران میں، ایران میں تہران کا جو مین امام حسین اسکوئر ہے، وہاں پہ اجتماعی شادیاں ہوئی ہیں لوگوں کی اور بڑا فن فیئر ہوا ہے۔ سو آپ ایکچولی یہ جو کچھ کیا گیا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں کیا گیا کہ شادیاں کرنی تھی۔ دس واز میسج ٹو امیریکن اینڈ دی ہول ورلڈ دیٹ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ایران کس اینگل سے دیکھ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز شروع کی امریکہ نے دوبارہ تو اس میں ایران کو ڈسٹرکشن اور تباہی تو بہت ہوگی، بٹ پرابیبلی اٹس ناٹ یو، اٹس ناٹ می، ایرانیز آر ریڈی ٹو اسٹینڈ ٹو اٹ۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم اس کو برداشت کریں گے، اور انہوں نے ان کے اپنا جو ڈپٹی اسپیکر ہیں، جو شادیاں تھیں وہ بھی جہادی بنا دی ہیں، جہادی شادیاں جی، انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ جی ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم انریچمنٹ کو اور فردر انکریز کر دیں۔ ایک بہت پرانا بیان تھا۔ اب انہوں نے جو پروپوزلز جمع کرائی ہیں، اس پروپوزل کے اوپر ان کے اندر وہی تمام چیزیں جس کا ایمفیسس بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جی ہم اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو ایز پر دی امریکن ڈکٹیٹس ہم اس کو کم نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا بنیادی ایشو جو ہے وہ امریکن نے جو بلاکیڈ لگایا ہوا ہے وہ ہے، اور دوسرا اگر امریکن بلاکیڈ اٹھاتے ہیں تو انہوں نے یہ انڈیکیشن دی ہے کہ ہم بھی بلاکیڈ اٹھا دیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ٹرمپ تو آپ کو فیس پہ نظر آتا ہے نا،
ٹرمپ کے پیچھے ایک پوری کی پوری ایک وہ جو کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ، ٹرمپ کے پیچھے پورے کی پوری ایک ڈیپ اسٹیٹ بیٹھی ہوئی ہے. اب اس ڈیپ اسٹیٹ کے اندر ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور اس ڈیپ اسٹیٹ کے اندر بنیادی طور پہ وہ اے پیک کو جو اپنا ملٹی بلین ڈالر کے جو بزنس مین ہیں، یہودی بزنس مین ہیں جو اے پیک کے ذریعے امریکن کانگریس کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ٹرمپ کو جو بھی ہدایات دے رہے ہیں وہ اس کو ایڈوائز نہیں دے رہے، وہ اس کو ہدایت دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کر کے چلنا ہے. اس لیے کہ اسرائیل بالکل نہیں چاہتا کہ ایران کے اور امریکہ کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی پیس ہو، کسی بھی قسم کا کوئی صلح ہو. اس لیے کہ اسرائیل کا پیس ہونا ایک تو ان کے گریٹر اسرائیل کے پیس کے مطابق، اور دوسرا جو ڈرافٹ چارجز ہیں ٹرمپ کے اوپر بھی وہ چارجز ہیں اور نیتانیاہو کے اوپر بھی وہ چارجز ہیں، ان کا کھلنا ان کے اوپر انڈکٹمنٹ ہونا ایک ادر پروسیس ہے. دوسری چیز یہ اب جو چیز اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے، خاص طور پہ کل آپ نے دیکھا کہ جب پیٹرن نے دورہ مکمل کیا ہے چائنا کا، تو وہ اس ایکسٹینٹ تک چلے گئے کہ وہ اٹھ کے دونوں پریزیڈنٹ جو ہے خود جا کے وہ اپنا پین کیک بنانے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ اپنے شیفس کو پیچھے کر کے. سو امیجن کہ what message have they conveyed to the world. اس کے ساتھ ساتھ جو 14 نکات جو کوئی 12 کے قریب جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ریزیومے آیا ہے اور وہ جو ایشو کیے گئے ہیں جس پہ پیوٹن نے بھی سائن کیے اور جس پہ پریزیڈنٹ چائنا نے بھی سائن کیے ہیں، اس کے اندر انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے، اور اس کے بڑے ہے تو وہ کافی سارے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ جی یو این کا ایک تو انہوں نے یو این کی انٹرنیشنل ایفرٹ پہ زور دیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اپنا ہم اس کے اندر جو انرجی فیوژن ہے اور جو فاسٹ نیوٹرونز ہیں اس کے اندر رشیا اور چائنا مل کے کام کریں گے. پھر انہوں نے کہا جی یہ جو کنفرنٹیشن ریٹورک ہے کچھ ممالک کا، اب وہ کچھ ممالک کون سے آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ کنفرنٹیشن ریٹورک جو ہے کچھ ممالک کا اس کو ختم ہونا ہے اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اٹ شوڈ اسٹاپ فورتھ. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یو این کی جو اسرائیل کی اسٹرائکس ہیں آن ایران دے آر ایلیگل اینڈ دے انڈرمائن دی اسٹیبلٹی ان دی مڈل ایسٹ. پھر اس کے اوپر انہوں نے ڈی پی آر کے جو ہے اس کے اوپر بھی اپنا ریزولیشن دے دیا. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو آن گوئنگ ٹسل ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہرموز کو بھی کھلنا چاہیے. ابھی اگر ہرموز کو کھلنا چاہیے اسٹریٹ آف ہارموز کو، تو اس میں اگر چائنا نے ایران نے بلاکیڈ لگایا ہوا ہے، امریکہ نے بھی بلاکیڈ لگایا. سو یہ تمام چیزیں جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس نے نہ صرف ٹرمپ کو بلکہ ان کی ڈیپ اسٹیٹ کو بھی سائیکوپیتھ بنا دیا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس تمام چیز سے وے آؤٹ کس طرح کیا جائے. کوئی وے آؤٹ تو نکلے گا. پاکستان جو شٹل ڈپلومیسی کر رہا ہے ایران کے ساتھ مل کے، اس کی کوشش یہی ہے کہ ان تمام ڈیمانڈز کو وہ لے کے آیا جائے نیئرر ٹو دی امریکن ایکسپیکٹیشن. لیکن اس میں مجھے جو سب سے بڑا کلوز یا سب سے بڑا ہچ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ probably میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایران میں agree to hand over the enriched uranium to the Russians، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اس کو حوالے کیا تھا جب 4+1 کا معاہدہ باراک اوباما کے زمانے میں ہوا تھا. لیکن as far as the nuclear process is concerned and enrichment of the nuclear enriched uranium to a level of the civil energy is concerned، وہ ایران is never going to let it go. بالکل ٹھیک ہے برگیش صاحب، یہ ایفرٹس تو چل رہی ہیں، پاکستان بھی کر رہا ہے اور اس کے نتیجہ خیز ہونے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو سپائلرز ہیں وہ بھی تو کام کر رہے ہیں نا. رشیا اس پہ بھارت ہے، اسرائیل ہے، یو اے ای ہے، وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ذوالفقار علی بطر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ایجنڈا تھا گریٹر اسرائیل کا، کیا وہ اس معاملے پہ رک جائے گا، بیٹھ جائے گا؟ اگر امریکہ اور ایران کی صلح ہو جاتی ہے تو اسرائیل کے جو خواب تھے وہ ختم ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا ہے. دیکھیں یہ امریکہ اور ایران کی جو صلح ہے وہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا ڈیمیج ہوگا، ایک بہت آئسولیشن میں چلا جائے گا، بہت بڑا جھٹکا ہوگا، کیونکہ وہ جو اس نے پلانز کیے ہوئے ہیں، جو اس نے خواب دیکھے ہوئے ہیں، تو اس ساری پلاننگ کے اوپر ان کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے. اور پورے مڈل ایسٹ اور پوری دنیا کے اندر جو ایک پریشر بلٹ ہو گیا ہوا ہے، اور جس طرح انفلیشن بڑھ رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اسی طرح امریکہ پہ پریشر بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ چیزیں سسٹین نہیں کر سکتے لانگ ٹرم کے اندر. کیونکہ انہوں نے جو سوچ کے کیا تھا کہ ہم پہلے دن ہی اٹیک کریں گے، خمینی صاحب
کو ماریں گے اور وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گی. وہ جو چیز سسٹین کر گئے نا ایران, تو اب وہ جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے تھے رجیم چینج کا وہ نہیں ہوا, اور ایرانی لوگوں نے اور حکومت نے اور سارے لوگوں نے بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ان کو سائیکولوجیکلی بڑا ڈسٹرب کر رہی ہے, امریکہ کو بھی اور یہ اسرائیل کو بھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہونے سے, جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ہونے جا رہی ہے, ہم تو دعا گو ہیں کہ یہ چیز ہو جائے اور اس سے پاکستان کو بھی لانگ ٹرم میں فائدہ ہے. اور اس کے ہونے سے صرف ایک ملک کو نقصان ہوگا, وہ اسرائیل ہے, کیونکہ گریٹر اسرائیل کا خواب جو کہ بالکل جو ہے چکنا چور ہو جائے گا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے میاں عرفان دولتانہ صاحب. جس طرح امریکہ نے کوشش کی کہ ایران کو فتح کیا جائے, ایران کی فوج کو ختم کیا جائے, ایران کے رجیم چینج کیا جائے, وہاں پہ زمینی فوج داخل کی جائے, بغاوت کروائی جائے, یہ کوئی کام بھی نہیں کر سکا, ہرمز پہ کنٹرول بھی نہیں کر سکا. تو یہ ساری چیزیں تو ایران کہتا ہے کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ شکست ہوئی کس کو ہے, جیتا کون ہے, ہارا کون ہے. باتیں تو آپ بڑی کر رہے ہیں, نکات بھی لکھ کے بیچ رہے ہیں, لیکن یہ فیصلہ تو کر لیں جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ کہ آئی تھنک یہ وار اب تقریباً 3 مہینے تو ہو چکے ہیں, اور اس کے ریپیکشنز جو ہیں وہ پوری دنیا بھی بھگت رہی, مگر سب سے زیادہ جو ہے وہ یورپ, پاکستان سب کانٹیننٹ ہو جاتا ہے, مڈل ایسٹ سارا آ جاتا ہے. سو یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے خیال سے اس کے بعد رزلٹ یہی آتا ہے کہ امریکہ اینڈ ایران شوڈ فنش دا وار, تاکہ دنیا میں ایک سکون آ جائے. اور جیسے اس وار سے پہلے انفلیشن فیکٹرز کنٹرول تھے, ایک پیس تھا, ہارمنی تھی, اور ایک بے یقینی والی صورتحال کہیں بھی نہیں تھی. تو اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وار کو ختم ہونا چاہیے, بٹ اگر جوئش انٹرسٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دے وڈ ویری مچ لائک کہ یہ وار کنٹینیو ہو. اور امریکہ کے انٹرسٹ کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے اور ایران کے انٹرسٹ کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے, تو جس طرح ماشاء اللہ بھی ہمارے بھائی نے کہا, بدر صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایشوز جو تھے وہ مطلب ہے کہ دیر از نتھنگ ان دس ورلڈ جو چیز ریزالو نہیں ہو سکتی. سو پاکستان از کنٹریبیوٹنگ, عاصم منیر صاحب کا بہت بڑا رول ہے, ہی از کنٹریبیوٹنگ, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں. تو یہ بیٹھ کے اللہ کرے کہ یہ سیرا پاکستان کے سیر آئے, اینڈ دا ورلڈ شوڈ کم ٹو اے پیس, اینڈ جو اسرائیل اور کے ایول عزائم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شکست دے. نصرت بات صاحبہ, یہ 2 چیزیں ہمارا جو پیرامیٹر ہے, جب بھی پاکستان کے بارے میں بات ہوتی ہے تو جب انڈیا سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے, اسرائیل سے نکل رہا ہوتا ہے, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب پاکستان صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو دونوں ممالک کا میڈیا ابھی بھی لگا ہوا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں جی عاصم منیر صاحب نے ہمیں آئسولیشن میں ڈال دیا. ایون اسرائیل بڑا اپسیٹ ہے کہ پاکستان ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے, اپنا امریکہ سے دور کرنا چاہتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو رول ہے جو ثالثی کا, یہ بیسیکلی اسرائیل اس سے تنہا ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ کہہ رہا تھا. میرے خیال میں تو پاکستان نے جتنا وائٹل رول ادا کیا ہے وہ دنیا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی. ایکچولی پاکستان سے کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کی گئی تھی کہ ہم اس طرح بیچ میں آئیں گے, اور ایسے ممالک جو کہ بالکل لگ رہا تھا کہ 2 منٹ میں کوئی پتہ نہیں کون سے بم گر جائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن وہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی وہ ان کو روکنے کے لیے, اسپیشلی امریکہ کو روکنے کے لیے بہت زیادہ یہاں سے ایفرٹ کی گئی ہے پاکستان سے. آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ہمارے جنرل صاحب جو ہے وہ کبھی ایک ملک پہ جا رہے ہیں, کبھی دوسرے ملک سے اتنا ٹریول کیا ہے ان لوگوں نے, ظاہر ہے وہاں جا کے یہ کسی نہ کسی طرح نیگوسیشن کر کے ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے, اور میرے خیال میں تو اس میں بہت زیادہ کامیابی ہوئی ہے. اور اسرائیل کا جو شک اور شبہ ہے اس کو ہم کسی طرح وہ نہیں کر سکتے ڈینائی کہ وہ غلط کہہ رہا ہے یا کچھ اس طرح, وہ ٹھیک سمجھ رہا ہے اور ٹھیک کہہ رہا ہے, کیونکہ پاکستان نے بالکل ان کا بھرتا نکال دیا ہے. پورا یورپ آپ دیکھیں الگ ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو امریکہ نے کہا ہو اور یورپ نے انکار کیا ہوا
وہ تو ہمیشہ اس کی پپی بن کے اس کے پیچھے 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 جا کے اس ملک کا ستیہ ناش کر کے آ جاتے تھے. ان کے وہاں پہ رہنے والوں کو مار دیا, سب کر دیا. یہاں پورا یورپ اس کے خلاف کھڑا ہوا اور ان کا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ بہت ریئر ہوا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ امریکہ کو بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, اور اس کی وجہ سے پھر باقی ممالک کو بھی ہمت ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ کون, میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ملک رہ نہیں گیا جس نے کہا ہو کہ جی ہم جنگ چاہتے ہیں. انڈیا اس سے بہت زیادہ ان کے ان کے پروگرام دیکھو تو اس سے ہوتا ہے کہ بہت ہی اریٹیشن ہے ان کو کہ پاکستان کیسے چلا گیا. مودی نہیں گئے, وہ کل پرسوں گئے جا کے چاکلیٹ دے کے آ گئے اٹالین پرائم منسٹر انڈیا صدر, تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ موقع ملا کہ آپ جا کے چاکلیٹ دے کے آ رہے ہو ان کو, اور وہ تعریفیں وہ تو خیر ہنس رہی ہے بیچاری. تو مجھے لگتا ہے ایسے مودی کو ایک تو انٹرنیشنل میڈیا کی عادت نہیں ہے, اور اپنے میڈیا سے بھی سوال جواب نہیں کرتے, اور باہر جا کے وہ اس طرح کے پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں جس میں دیوالی کا فنکشن آ رہا ہے, کسی اور چیز کا فنکشن آ رہا ہے, انہی کے لوگ ڈانس گانے کر کے ان کو پلیز کر رہے ہیں, ان کی پوجا کر رہے ہیں, اس پہ وہ بڑے خوش رہتے ہیں. تو اس قسم کا اگر سربراہ ان کے پاس ہے جس نے اپنے ملک کو تباہ کیا, مسلمان ہندوؤں کو ایک دوسرے سے اتنی بری طرح سیگریگیٹ کر دیا کہ جو صدیوں سے رہ رہے تھے اکٹھے, وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے. اور پھر وہ چاہتا ہے اب جا کے اسرائیل کو گلے لگا لیا, اور کہ جی اب جنگ شروع ہوئی ہے اور جا کے اسرائیل کو گلے لگا لیا, جس پہ بہت زیادہ لوگوں نے کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ وقت نہیں ہوتا, اس قسم کا وقت نہیں ہوتا کہ جنگ شروع ہے اور آپ جا کے اسرائیل کو گلے لگا رہے ہیں. وہ چیزیں ساری بہت زیادہ پے آف کر رہی ہیں ہمارے حق میں, ان کے تو خلاف ہی جا رہی ہیں ظاہر ہے. تو پاکستان کو میرے خیال میں دنیا بہت دیر تک یاد رکھے گی اور اپریشیٹ کرے گی کہ پاکستان نے بہت کام کیا ہے اس میں, اور انشاءاللہ جنگ آگے نہیں جائے گی. اچھا جی برگیش صاحب, ایک رپورٹ بھی امریکی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے, جو بات پہلے میں کر رہا تھا, میں نے تو اسرائیلی میڈیا کو چیختے ہوئے دیکھا ہے. امریکی میڈیا اب دعویٰ کر رہا ہے کہ ٹرمپ نے ایران سے ڈیل کی بات کی ایک میٹنگ میں, تو نیتن یاہو چیخ اٹھے اور وہ بڑک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ وہ سارا. تو یہ تو بڑی ایک بریک سی واردات تھی. اگر یہ کامیاب ہو جائے ایران کی امریکہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ, امریکہ واپس چلا جاتا ہے, تو جو اسرائیل کا خواب تھا وہ تو خواب ہی رہے گا نا جی, کہ سعودی پیچھے ہٹ گیا, قطر ہٹ گیا, یو اے کو ریئلائزیشن اب نہیں ہو رہی, وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گی. جب ان کے آقا ادھر ادھر جائیں گے, ان کو اپنی پڑی ہوگی, تو ظاہر ہے ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ مل کے چلنا کیسے ہے, یا دو چار میزائل ایران اور ٹھوکے گا تو شاید اس کے بعد ریئلائزیشن ہو جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب اس کو براڈر جو ورلڈ پیرامیٹر ہے نا اس کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے, اور جب آپ اس کو براڈر ورلڈ کے پیرامیٹر میں دیکھیں گے پھر اس کو آپ ریجنلائز کر سکیں گے. اور دنیا کے اندر جو اب دنیا وشز پہ نہیں چلتی, نہ دعاؤں پہ چلتی ہے, ٹھیک, نہ میری اور آپ کی وش پہ چلے گی کہ جنگ بند ہو جانی چاہیے, نہ میری اور آپ کی دعاؤں پہ بند ہوگی جنگ. جنگ بند ہوگی ہارڈ فیکٹس کے طور پہ. وی مے ہیو گڈ وشز بٹ دیٹ از ناٹ دی سولوشن ٹو دی پرابلم. دی سولوشن ٹو جو گریٹر اسرائیل کا ہے, جو اسرائیل کا کریکٹر ہے, وہ تو آج تو نہیں نا, وہ تو 1,70,000 غزہ کے اندر جب بچے لوگ مارے گئے, جس میں 38,000 بچے ہیں, جس میں 20,000 بچے ایسے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی لمب کٹا ہوا ہے, اور ان کے اوپر وہاں پہ فیسلٹی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ کو جوڑا جا سکے, پاؤں کو جوڑا جا سکے. تو وہ تو اسرائیل کا تو انٹینشن اس وقت سے کلیئر ہے نا کہ اسرائیل کی انٹینشن کیا ہے اور گریٹر اسرائیل کی انٹینشن کیا ہے. ابھی آپ دیکھیے اسی شیڈو میں کہ جی پیس ہوگا, جی امن ہوگا, جی فلانا ہوگا, لیبنان کے اندر اس تمام دوران میں اسرائیل نے 10% علاقے پہ قبضہ کر کے 4,000 لوگوں کو مار دیا. ان پچھلے 10 دنوں میں 400 لوگوں کو شہید کیا. سو یہ جو جس طرح آپ دنیا میں جو چیزیں ڈیولپ ہوتے دیکھ رہے ہیں نا, اور خاص طور پہ ملٹی پولیرٹی سے جو چیزیں ایمرج کر رہی ہیں. اب ملٹی پولیرٹی اچھی بھی ہے, لیکن ملٹی پولیرٹی جو ہے وہ فردر ڈیفیکلٹیز کو بھی جنم دے سکتی ہے. تو اب یہ جو ایران اور جس طرح چائنا اور رشیا کا جو کریکٹر سامنے ان کے سامنے آ رہا ہے, اب لوگ اس پہ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جی چائنا یا رشیا فزیکلی جا کے ایران کی جنگ لڑنے لگے. ایران نے اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو اس کو میٹیریلسٹک سپورٹ ہے وہ پہلے بھی دی گئی ہے اور ابھی بھی دی جائے گی.
بلکہ اب اس کا اسکیل تھوڑا بڑھ جائے گا. یہ جو چیزیں اس کے اوپر امریکہ کے اندر جو تھنکنگ ہے وہ یہ ہو چکی ہے کہ وی کین ناٹ فائٹ اسرائیل وار. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو پریشرائز کس طرح کرنا ہے, کیونکہ پیچھے جو ڈیپ اسٹیٹ بیٹھی ہے, یہ جو ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ جو ٹرمپ بول رہا ہوتا ہے وہ اور جو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ڈسٹنکٹ فرق ہے. وہاں پہ فیصلے کچھ ہوتے ہیں پبلک کنزمپشن کے لیے, کچھ اور کہا جا رہا ہوتا ہے. تو اب اس کے اندر اسرائیل جو ہے وہ اسی کی بیسس کے اوپر, اسی کے کہنے کے اوپر باقی ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ کو لے کے آگے چل رہا ہے. لیکن ایک بات ٹرمپ کو بھی پتہ ہے اور امریکن ملٹری کو بھی پتہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی بھی فزیکل آپریشن ایران کے اندر کیا گیا تو یاد رکھیے گا جیوگرافی جو ہوتی ہے نا کسی ملک کی, اٹ ڈکٹیٹس دی اسٹریٹجی, اور اگر آپ اس جیوگرافی کے اگینسٹ جائیں گے تو آپ کی اسٹریٹجی الٹیمیٹلی فیلئر کا شکار ہو. اور اپنا ایران کی اسٹریٹجی کہتی ہے کہ وہ اس تمام جتنی فورسز ہیں نا ان کو اپنے اندر انگلف کر لے گا, بالکل ٹھیک, اپنے اندر سمو لے گا, اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ نکلنا کدھر ہے اور جانا کدھر ہے. بالکل صحیح. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی 2000 پاؤنڈ کا بم تو 20,000 پاؤنڈ کا بم تو انہوں نے مار لیا, اب 30,000 پاؤنڈ کا بم ماریں گے. جو ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں دے آر اسپریڈ اوور. فردوف ہے, فردوف ایک ایسی فیسلٹی ہے جس کے اندر بنکر بسٹر وہ پہاڑ کے نیچے بنائی گئی ہے, اس کے اندر بنکر بسٹر بم وہ جو اٹیک اگر وہ ہو تو وہ اس کو تباہ نہیں کر سکتا. آپ ننٹاز پہ چلے جائیں, نانٹاز پہ چلے جائیں, آپ اصفہان پہ چلے جائیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ کس فیسلٹی اگر ایک جگہ ہوتی تو ہم کہتے اس کو تباہ کر. بالکل ٹھیک ہے برگیش صاحب, یہ تو بنکر بسٹر بم مار کے انہوں نے 20 ٹن کے 100 ٹن کے بم مار کے دیکھ لیا, ہزاروں ٹن کا برود برسا دیا, کارپٹ بمنگ کر لی, لیکن ایران کھڑا ہے, ریزسٹ کر رہا ہے, پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. ڈاکٹر عبدالوہاب قریشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب اسکالر ہیں, کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور دانشور ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی ٹرمپ صاحب کا جو موڈ ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کے ساتھ بڑی لڑائی ہوئی ہے. نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کون ہوتے ہیں ایران سے صلح کرنے والے, ہم اس کو نہیں مانتے. اور اس پہ کرکس یہ ہم نکال رہے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ امریکہ کی صلح ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اسرائیل کا بالکل آئسولیشن میں چلا جائے گا. اس کا جو خواب تھا گریٹر اسرائیل کا وہ کدھر جائے گا؟ بہت شکریہ راز الفاظ. اصل میں 2 دن پہلے امریکن صدر سے پوچھا گیا کہ آپ ایران سے جب صلح کریں گے تو اسرائیل کا کیا ہوگا, تو انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم جب صلح کریں گے یا کوئی معاہدہ کریں گے وہ ایز اٹ از جیسا بھی معاہدہ ہوگا اس پر اسرائیل عمل درآمد کرے گا اور اس کا پابند ہوگا. یہ وہ بیان ہے جس کے بنیاد پر اسرائیلی پرائم منسٹر تلمنا اٹھے اور وہ کہتے ہیں جی آپ کون ہوتے ہیں ہمارے بیاہ پہ کرنے والے, جبکہ امریکہ کے اندر جو ڈیپ سٹیٹ ہے دوسرے کہتے ہیں کہ اسرائیل تو 2 دن کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر جس طرح 73 کی وار میں جس کو رمضان جنگ کہتے ہیں, جس میں اس نے اردن کا کچھ حصہ کیا, سیریا کو کوئی گولان ہائٹ قبضہ کر لیا, مصر کا علاقہ قبضہ کر لیا, اس میں تو امریکن جہاز آئے تھے, امریکن فوجی ان کو چلا رہے تھے, امریکہ کا اسلحہ تھا, امریکہ کی اسٹریٹجی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اب امریکہ کی وہ اسٹریٹجی اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی اب چین کی ہے. اب جب یہ مارکا ہے, اس مارکے میں بھی یہی کہا کہ 2-4 دنوں میں ایران جو ہے سرنڈر کر جائے. ایران نے مقابلہ کیا, اور سب سے اہم راستہ جو ایران نے دنیا کو دکھا دیا کہ امریکہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر اگر آپ کو مارتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے اڈے ہیں جو 40 سے زیادہ ممالک نے اس نے رکھے ہوئے, آپ ان اڈوں پہ حملہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ براہ راست جو ہے امریکہ پر حملہ کر رہے ہیں اور امریکہ کے فوجی انہی اڈوں پر مرے ہیں. اب اور ایک تاثر ہے, اور ایک جو ڈاکٹر صاحب بھرم تھا کہ امریکہ کو مارا نہیں جا سکتا, ایران نے وہ بھرم بھی ختم کر دیا. اسرائیل کا ایک بھرم تھا کہ بڑی ٹیکنالوجی ہے, اسرائیل کو ہٹ نہیں کیا جا سکتا, وہ لوہے کے اندر آئرن ڈوم کے اندر بیٹھا ہوا ہے, تو وہ بھی تاثر ختم ہو گیا. تو اس جنگ نے تو بڑے بڑے بھرم توڑ دیے نا جی. یہ درست بات ہے. دیکھیں F-35 امریکہ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو گرا سکتا, وہ بھی گرا لیا گیا.
اور اس کے علاوہ ایران کے 42 سے زیادہ ایران نے امریکہ کے طیارے گرا دیے. تو اس لیے ایران جو ہے وہ فتح یاب ہوا ہے, وہ شکست یاب نہیں ہوا. اب وہ کہتے ہیں کہ ٹیبل پہ ہم اب جیتیں. ٹیبل میں بھی جیتنے کے لیے ایران کہتا ہے کہ ہمیں اب معاوضہ بھی دو, اس پہ ہرمز پہ ہمارا جو ہے وہ قبضہ یا حق تسلیم کرو, کیونکہ وہ 40 مائل ان کے بارڈر سے 40 مائل میں, اور 40 مائل 50 مائل جو بھی کسی بارڈر کے قریب سمندر ہے وہ اس ملک کا حصہ ہوتا ہے. تو وہ انٹرنیشنلی قانون کے مطابق وہ درست کہہ رہا ہے. لیکن پاکستان کا کردار بہت اہم ہے, اور سب سے اچھی بات یا سمجھنے کی بات ہے, اگر یہ مذاکرات کا اور مصالحت کا کام سویلین کے ماتحت پاکستان میں ہوتا تو ابھی تک خراب ہو گیا ہوتا. جس طرح فوج نے, جنرل آصف منیر نے, چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے, چیف آف آرمی سٹاف نے اور فیلڈ مارشل نے جس طرح اس کے اوپر ایک نظم رکھا ہے, ضبط رکھا ہے, سیکریسی رکھی ہے, وہ اس کی کامیابی کی اصل وجہ ہے کہ کوئی بات ایرانی بتائے تو بتائے, امریکہ بتائے تو بتائے, پاکستان خاموش ہے, یہ یہاں نہیں بتا رہے. تو یہ ان مذاکرات کی کامیابی کا امکان اس کی وجہ سے بھی ہے کہ یہاں پر اس کا بہتر انتظام, سیکریسی بہت زیادہ رکھی گئی ہے. لیکن امریکہ بھاگنا چاہتا ہے, نکلنا چاہتا ہے. اس صورت میں اگر خاموشی سے نکل جاتے ہیں تو ٹرمپ کے آئندہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں شکست اس کی ضروری ہے. اس شکست سے بچنے کے لیے ٹرمپ کوئی نہ کوئی روزانہ بیان دیتا ہے, اور ایران نے آج تو ان کو کہا ہے کہ ٹرمپ کو کہیں کہ یہ بیان بازی اور دھمکیوں کا سلسلہ بند کرے اور پھر ہوگا. اب ہمارے جو ہیں وہ وزیر داخلہ گئے ہوئے ہیں, امید ہے کہ اس کے اوپر خاصی پیش رفت ہوگی. کچھ امریکہ کی تجاویز تھی, ان کی تجاویز تھی, یہ دوبارہ لے کے گئے ہیں. تو مجھے اس کا امید ہے کہ یہ جنگ بندی اور معاملات بہتر ہو جائیں گے اور کچھ بالکل ٹھیک ہے. اب بات کر لیتے ہیں جی 28ویں ترمیم کی. ذوالفقار علی بدر صاحب, 28ویں ترمیم میں ایک آئینی پیکج کی بات ہو رہی ہے کہ بہت ساری شکیں نئی داخل ہو رہی ہیں, بہت سی شکیں اڑا دی جائیں گی. اس میں ایوان صدر کے نئے مہمان کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, 18ویں ترمیم کو ادھر ادھر کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ جو حالات ہے, جو سینسٹیوٹی ہے حالات کی, ایسے حالات میں کوئی اس طرح کی بڑی آئینی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ ذوالفقار صاحب, میں تو بچپن سے جو چیز دیکھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان ہے اور پاکستان کے اندر سیاست میں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہ تو ہے, تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن جو قوم کے وسیع مفاد میں تو بالکل ہی ہو سکتا ہے. موجودہ حالات کے اندر یہ جو 28ویں ترمیم کی بات ہے, یا آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جو کیاسر آئی ہیں, ایسی کوئی چیز ہونے نہیں جا رہی. زرداری صاحب جدھر ہیں ادھر ہی ہیں, اور 28ویں ترمیم کا بھی جو ایک ایسے کیاسر آئی ہیں, یہ ایسے فلر چھوڑا گیا ہے. جب تک کوئی مسودہ سامنے نہیں آ جاتا اور اس کے اوپر پراپر بات چیت نہیں ہوتی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسی کوئی چیز حکومت کی طرف سے نہ کوئی شیئر کی گئی ہے, نہ کوئی ایسا مسودہ پیش کیا گیا ہے کہ جناب یہ ہونے جا رہا ہے. تو جب ایک چیز ہمارے سے اگر چھیڑا جاتا ہے تو 18ویں ترمیم کو, جو کہ پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ اس کا بہت بڑا کریڈٹ ہے, تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ دیکھیں 18ویں ترمیم نہیں, یہ تو 28ویں ترمیم ہوگی نا. نہیں, 18ویں کے اندر امینڈمنٹ ہوگی 28ویں کی شکل. میں اسی طرح سر میں یہی کہہ دیتا ہوں نا کہ جو 28ویں ترمیم ہے, ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر تبدیلیاں کرنا چاہیں گے. تو اس ساری چیز کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو ٹیبل پہ رکھ دیں, ہمارے ساتھ گفت و شنید کریں, بات چیت کریں. اس میں جو ہونے والی چیزیں ہم سپورٹ کریں گے, جو نہیں ہونے والی ہوگی ہم سپورٹ نہیں کریں گے. تو یہ جب تک چیز سامنے نہیں آ جائے گی, اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں بالکل کیا سرائی ہیں ساری, بالکل کیا سرائی ہے. کوئی ابھی تک نہ کوئی مسودہ سامنے آیا ہے, نہ کسی نے ہمارے سے بات چیت کی ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہم کوئی کمنٹ کر سکیں. عرفان صاحب, آپ ہی ایسے ہی سمجھتے ہیں جی؟ بہت سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ جی زرداری صاحب کو الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے, سندھ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, فیلڈ مارشل ایوان صدر میں خود بیٹھے کے پاورفل صدر ہوں گے, نئے صوبے بن رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ صداقت ہے اس میں؟ جی, میں تو یہ گزارش کروں گا کہ ابھی تک جس طرح ذوالفقار بھائی نے بھی بتایا ہے کہ ایسی ابھی تک کوئی چیز نہ اسمبلیوں میں قانون سازی کے لیے نہیں آئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو چیز آئے گی اور جو چیز پاکستان کے مفاد میں بہتر ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے سارے پارلیمنٹیرینز بیٹھ کے بہتر فیصلہ کریں گے. اینڈ واٹ ایور از ان دا بیسٹ آف انٹرسٹ آف پاکستان, اس میں تمام پارٹیز, کیونکہ سب سے پہلی پرائیورٹی ہماری پاکستان ہے,
تو کیونکہ ابھی تک کوئی چیز آئی نہیں ہے تو ابھی تو اس پہ میرے خیال سے وہ ویسے الوژنز ہی ہیں. تو جب کچھ آئے گا تو واٹ ایور از ان دا بیسٹ آف انٹرسٹ آف پاکستان انشاءاللہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ آن بورڈ ہوں گی اور پاکستان کے حق میں انشاءاللہ بہتر فیصلہ کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اسلام آباد بیٹھے ہیں کوئی یہ افواہیں ہیں یا کوئی صداقت ہے جی ساری کہانی میں؟ ذوالفقار راحت صاحب دھواں اسی وقت اٹھتا ہے جب کہیں آگ لگتی ہے. اچھا دیکھیں جو 29ویں آئینی ترمیم ہے اس کا کئی مسودات ہیں جو آئے ہوئے ہیں جو ان لوگوں نے پڑھ چکے ہیں اور پالیٹیشین اس پہ پابندی لگائی کہ بولا نہ جائے. دیکھیں 18ویں ترمیم کی اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو کیا ہوا, رضا ربانی صاحب نے تمام پارلیمنٹیرین کو حلف لیا قرآن پر کہ کسی صحافی کسی آدمی کو نہ بتایا جائے, لہٰذا 18ویں ترمیم خفیہ کی گئی. اس دوران سودے بازی بھی ہوئی, زمینیں بھی دی گئیں, لوگوں کے کیس بھی ختم کروائے گئے اور اس میں ایسی ترامیم ہیں کہ جو پاکستان کے خلاف جاتی ہیں. کیا امریکہ میں برطانیہ میں ایجوکیشن صوبوں کے ماتحت ہے؟ امریکہ میں صوبوں کے ماتحت ہے. کیا آپ بتائیں کہ ہیلتھ صوبوں کے ماتحت ہے؟ صوبوں کو ماتحت دے دیا, ہیلتھ دے دیا. لیکن غربت کا بے نظیر انکم سپورٹ مرکز دے. دیکھیں NFC ایوارڈ میں بھی آپ 60% لے جائیں, پھر آپ کہیں کہ اربوں روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ میں بھی دیں, پھر آپ کہیں کہ مرکز بسیں بھی دے, پھر وہ کہیں کہ فوج کے سارے پیسے اور ان کی پینشن بھی مرکز دے, تو مرکز کہاں سے دے گا؟ مرکز بعد سے جب لون لیتا ہے تو اس کے اوپر قرض بھی مرکز دے تو کہاں سے دے گا؟ تو ملک کولیپس کرنے کی بات ہے. جب تک 18ویں ترمیم میں درستیاں نہیں کی جاتی پاکستان کے معاشی حالات بہتر نہیں ہو سکتے. اس میں بعض پولیٹیکل پارٹیز اپنے مفاد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی بچوں کی جو ووٹ دینے کا حق لے لو اور 25 سال کر دی جائے. یہ سیاستدانوں کا بھی مطالبہ ہے. اس کے علاوہ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پیچھے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ صوبوں کو دو, وہ کہتے ہیں وہ نہ دو. بھائی نہیں دو تو آپ نے تقریباً ہر تحصیل میں ہر MNA کی سیٹ پر آپ نے 50-60 ہزار لوگوں کو آپ پیسے دے رہے ہو, نام بے نظیر کا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو ووٹ ملتے ہیں. اگر وہ آپ صوبوں سے دیتے ہو تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو مرکز کو کولیپس کرنے کی بات ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. لہٰذا 18ویں ترمیم میں فوری طور پر ترمیم بڑی ضروری ہے. اور صوبوں کا بھی دیکھو, صوبے ہیں, ہیلتھ ہے, تعلیم ہے, یہ تقریباً اس میں مین تو جو ہے 6 شرائط ہیں یا 6 ترامیم آ رہی ہیں. باقی پھر سیاسی جماعتیں اپنے مقاصد کے لیے بھی اس میں ترامیم ڈال رہی ہیں. دیکھیں اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن ترمیم تیار ہے, اس کا مسودہ لا منسٹری میں بھی دیکھا جا چکا ہے. جو حکومتی دونوں طرف سے ارکان نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ آصف زرداری صاحب کے یہاں پرویز اشرف صاحب لا کے لوگ پھر وہاں 2 دن پہلے رات 4 گھنٹے بیٹھ کے کیا کرتے رہے؟ اسی پہ مسودے پہ ہی بات کر رہے تھے, اپنی اپنی ترمیم بتا رہے ہیں کہ یہ ترمیم شامل کرو. رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا کہ ایک پارٹی کی طرف سے یہ تجویز آئی ہے کہ ووٹر کی عمر جو ہے 25 سال کر دیجیے. ترمیم آ رہی ہے, اب وقت کا انتظار ہے. اس میں صوبوں کو بھی صورتحال ہے کہ صوبے بھی بنائے جائیں اور ہر صوبہ اپنے علاقے میں پانی کی مینجمنٹ کر سکے, چھوٹے ڈیم بنا سکے, نہریں نکال سکے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. جی ذوالفقار صاحب بالکل ٹھیک ہے. نصرت فہد, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے, نئے انتظامی یونٹس کیا بننے نہیں چاہیے؟ بالکل میں سمجھتی ہوں کہ نمبر 1 تو یہ جس طرح 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم آئی, کیا ان لوگوں کو کچھ پتا تھا؟ جو ابھی ملک کے اور پیپلز پارٹی کے بھائی میرے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں خبر, تو اس وقت بھی نہیں خبر تھی. آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کر کے اور بیچارے اسمبلی میں چھپ رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا تھا, اور اس کے باوجود ووٹ ڈلوائے گئے. اور جب رات کے 11:30 بجے ہمارے جو منسٹر ہیں لا کے وہ فرما رہے ہیں مسودہ مل گیا, تو مسودہ 11:30 بجے مل رہا ہے, 12-1 بجے کے شروع کر رہے ہیں بیٹھ کے. بالکل یہی والی سچویشن ہوگی. عام لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. ابھی جو بھائی نے باتیں کی ہیں وہ 100% ٹرو ہیں, لیکن عام جو MNAs MPs ہیں ان کو نہیں خبر کہ کیا ہو رہا ہے اندر ہی اندر. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ایک تو یہ کہ صوبے بننے چاہیے. اس کی میں بہت زیادہ حمایت میں ہوں, کیونکہ آپ دیکھ لیں انڈیا میں دیکھ لیں جب پاکستان بنا انتظامی بنیادوں پہ بننے چاہیے, لسانی بنیادوں پہ نہیں. بالکل انسانی بنیادوں کے اوپر ہونا چاہیے, سیاسی بنیادوں کے اوپر ہونا چاہیے. اس میں آپ دیکھیں سنبھالنا آسان ہو جائے گا. اب پنجاب کو دیکھ لیں, پنجاب ملکوں سے بڑا صوبہ ہے, تو اس میں کس طرح ایک آدمی سنبھال سکتا ہے؟ تو زیادہ زیادہ لاہور یا ایک اور نزدیک کے شہر ہیں ان کو دیکھ لیں گے. لیکن اگر اس میں 3 صوبے بن جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے سنبھالنا بہت آسان ہو جائے گا جو اس کو دیکھ رہے ہیں.
جو منسٹر ایڈمنسٹریٹر ہے. تو مجھے بہت زیادہ اس چیز کے میں حمایت کی ہمیشہ سے ہوں. 2018 سے پہلے میرے خیال میں میرا ایک بیان اخبار میں چھپا تھا اور میں نے فائز صاحب کو دیا بھی تھا کہ ہمیں صوبوں کے اوپر آنا چاہیے. کراچی کو دیکھ لیں, پورے پاکستان کا میرے خیال میں 80% ٹیکس جو ہے کراچی دیتا ہے. پورا پاکستان اس سے چلتا ہے. اس کے باوجود ایک انجینئر سندھ ہے, ایک یہ سندھ ہے کر کے, اور وہ سارا پیسہ کدھر جاتا ہے کسی کو نہیں پتہ چلتا. جو نوکریاں یہ لوگ دیتے پہ لکھا ہوتا ہے کراچی کے لوگوں کو نوکری نہیں ملے گی. دیکھیں جی, نصرت بات کہہ رہی ہیں ذوالفقار علی بدر صاحب, وہ کہتے ہیں انہوں نے تو پہلے بھی کوئی نہیں سی پتا, اچانک مسودہ آیا تو ہمیں بھی نہیں انہوں نے پتا, جو اچانک آنا ہے تو اچانک پاس ہو جانا. یہ ایسا نہیں ہے ذوالفقار صاحب. یہ دیکھیں, یہ جو سیاست ہے نا اور حکومتی امور ہوتے ہیں, اسٹیٹ افیئرز ہوتے ہیں, یہ خواہشات پہ نہیں چلتے. ہماری بہن کی خواہشات بہت ہیں کہ ان کی اگر پریکٹیکلٹی کے اوپر بات کی جائے, پاکستان لاہور پنجاب کے اندر 9 ڈویژنز ہیں, 36-37 ڈسٹرکس ہیں. اگر ہم تمام صوبوں کے تمام ڈسٹرکس اور تحصیل لیول پہ گورننس کو بہتر کر لیں تو صوبوں کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ تحصیل اور ڈسٹرکس کے گورننس ابھی تک بہتر نہیں کر سکے اور اب تک چیزیں ہینڈل نہیں کر سکے, میں تو پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, یہاں پہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں گورننس بہتر طور پہ ہینڈل کی جا رہی ہے ابھی کرنٹلی. تو میں اپریشیٹ کروں گا مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ کوشش کر رہی ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو دعا گو بھی ہیں کہ آنے والے ٹائم میں گورننس بہتر ہو جائے یہاں پہ. تو اگر صوبوں کی گورننس بہتر ہو جاتی ہے, تحصیل اور دیکھیں اصل پرابلم ہی یہی ہے نا کہ صوبوں کا کوسچن کیوں رائز ہوا, کیونکہ پاکستان کے اندر جو صوبے ہیں وہ یہاں پہ اپنی گورننس بہتر نہیں کر سکے, ڈسٹرکٹ لیول پہ چیزیں تحصیل لیول پہ بہتر نہیں کر سکے, اور اس کی وجہ سے کوسچن آتا ہے کہ چھوٹے صوبے بنا دیے جائے تاکہ انتظامی بنیادوں پہ چیزوں کو بہتر کر لیا جائے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ گورننس بہتر ہو جائے, صوبے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں؟ جی, اس میں گزارش یہ آتی ہے کہ جس طرح 9 ڈویژنز ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے جی کہ 9 صوبے بن رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جی 3 صوبے بن رہے ہیں, کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں. پنجاب کی میں صرف بات کر رہا ہوں. تو ابھی بھی ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ, ان کی پرفارمنس بہترین ہے, اور اگر آپ ڈیفرنٹ چیف منسٹرز بنا دیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کی پرفارمنس اچھی ہو, کسی کی بری ہو, کسی کا کوئی اور اسٹیچر ہو. تو میرا ذاتی طور پہ ذہن ہے کہ اگر کوئی کمپٹنٹ چیف منسٹر اور کمپٹنٹ پرائم منسٹرز آ جائیں اور وہ اپنا پراپرلی پرفارم کریں, بیکاز وی ہیو ٹو چینج دا فیٹ آف دا کنٹری. اور اللہ کا شکر ہے اس وقت جو پارٹنرشپ جاری ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, اپنے پاکستان بڑی آئیڈیل ہے. ڈاکٹر مودود صاحب فائنلی آپ ذرا کنکلوڈ کر دیں, پروگرام کا ٹائم بالکل ہی ختم ہو گیا. مہمان کہتے ہیں کوئی صوبوں کی ضرورت نہیں, سب اچھا ہے, پارٹنرشپ ٹھیک جا رہی ہے, گورننس ٹھیک ہے. تسی بھی پنجاب دی تعریف تے کرو نا کم از کم. ڈاکٹر صاحب سر دیکھیں, آپ دیکھیں کہ ایران میں 31 صوبے ہیں, افغانستان میں کتنے صوبے ہیں, انڈیا میں کتنے صوبے ہیں. صوبے بننے چاہیے. صوبے بننے کی بنیاد پر اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ایک ہی خاندان یا ایک ہی پارٹی کی حکومت, تو یہ درست نہیں ہے. صوبے کب بنے ہیں آپ دیکھ لینا کہ پنجاب کی حد کہاں تک تھی, کشمیر تک حد تھی, سندھ کی حد ملتان تک تھی. NWFP پنجاب کا حصہ تھا. 1901 میں جو ہے NWFP صوبہ بنایا گیا اور اس میں انہوں نے ہزارہ ملایا اور میاں والی ملایا. پھر وہاں کے گورنر نے کہا کہ جناب آپ نے پنجاب کو بھی مری دے دیا ہے, دہلی کو بھی دے دیا اور NWFP کو آپ نے بنایا, اس میں کیا آپ دیں گے مجھے. انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے, پھر میاں والی جو ہے اور وہ نکال کے پنجاب میں دے دو. اچھا, تھینک یو ویری مچ جی. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی, یہاں اجازت چاہیں گے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے مہمانوں اور نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت, بہت شکریہ جی.